غوث آدم کی خیرات حاصل کرنے کے لیے آیا ہو تو حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچتا ہے۔ اب یکے بعد دیگرے نبیوں کو بھیجا گیا، جو کہ یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے، نبیوں اور رسولوں کا یہ تسلسل اور تواتر چلتا رہا، مگر جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نبیوں میں آخری ہے، تو میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اے پروردگار، تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں نبیوں کے آنے کی ضرورت اسی لیے تو ہوتی تھی، رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا لکل قوم ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک قائد ہوتا ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرا دستور تو یہ رہا، تیرے قوانین تو یہ رہے پروردگار، کہ جب ایک نبی آیا تو اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا گیا، اس کے بعد تیسرے نبی کو بھیجا گیا، لیکن امام الانبیاء کے بعد تو نے اعلان فرما دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی اعلان کر دیا کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب قوم راہ مستقیم سے علیحدہ ہوئی ہے، جب قوم کے سستے آوارہ ہوئے ہیں، جب لوگوں میں یعنی برائی پھیلی ہے، جب لوگوں میں شراب کا ماحول پیدا ہوا ہے، جب لوگوں نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا ہے، تو ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے، مگر اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اے پروردگار، تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں کہ برائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہاں شراب تو آپ بھی پی جا رہی ہے، زنا تو آپ بھی کیا جا رہا ہے، اور بے پردہ تو آپ بھی بھول رہی ہے، ماں باپ کو تو آپ بھی گالی دی جا رہی ہے، اہل سادات کی شان میں گستاخی تو آپ بھی کی جا رہی ہے، غیر اللہ کو تو آپ بھی پوجا جا رہا ہے، معبودان باطل کو تو آپ بھی پوجا جا رہا ہے۔ اے پروردگار، یہ جب تیرا پہلے دستور رہا کہ جب لوگوں میں برائیاں پھیلی تو تو نے برائیوں کا دروازہ مسدود کرنے کے لیے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا، کسی نہ کسی رسول کو بھیجا، لیکن برائیاں تو آج بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ دین محمدی لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ دین محمدی کی ترویج و اشاعت کیسے کی جائے گی؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے، اے میرے بندو پریشان مت ہونا، ارے جو کام دین موسوی کو چلانے کے لیے نبیوں سے لیا جاتا تھا، وہ کام دین محمدی کو چلانے کے لیے علماء کرام سے لیا جائے گا، اولیاء کرام سے لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے، ارشاد ارشاد۔ صبح قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب صبح قیامت تک کوئی رسول تو نہیں آئے گا، مگر مصطفیٰ کے نائبین آتے رہیں گے، انبیاء کرام کے وارثین دنیا میں آتے رہیں گے، کوئی امام اعظم بن کے آئے گا، کوئی غوث اعظم بن کے آئے گا، کوئی صابر پاک بن کے آئے گا، کوئی خواجہ غریب نواز بن کے آئے گا، کوئی مختوم سنہ بن کے آئے گا، کوئی فارس دیوا بن کے آئے گا، کوئی سرکار اعلیٰ حضرت بن کے آئے گا، کوئی حضور تاج الشریعہ بن کے آئے گا، کوئی محمود الاولیاء بن کے آئے گا، کوئی ظاہر میاں بن کے آئے گا، کوئی حضور مفتی اعظم راجستھان بن کے آئے گا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ غوث اعظم تو تشریف لا چکے، اعلیٰ حضرت تو تشریف لا چکے، امام اعظم تو تشریف لا چکے، تو یہ بات بالکل حق و ثواب ہے کہ غوث اعظم تو اب دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر غوث اعظم کے غلام آتے رہیں گے، غریب نواز کے غلام آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، کیا خوب ہے۔ ہم اور آپ آئے ہیں اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ اس اجلاس کو عرس زاہدی سے بھی نسبت ہے اور جشن غوث الورا سے بھی نسبت ہے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میں نے سنا ہے کہ کوگا میں بکرے بہت مارے ہیں، ہاں بڑا نام ہے پوری انڈیا میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راجستھان میں رہتے ہیں تو صرف راجستھان والوں کو ہی پتا ہے،
آپ تو میڈیا کا دور ہے میاں. میں نے سنا یوٹیوب پر کہ 120 بکرے ذبح کیے گئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے آئندہ 140 یا 150 ہو جائیں. اور یہ تو مسلمان کی شان ہے اس زمانے میں الا ماشاءاللہ کہ مسلمان نماز میں پیچھے ہو سکتا ہے, روزے میں پیچھے ہو سکتا ہے, زکات میں پیچھے ہو سکتا ہے, مگر مسلمان کھانے پینے میں کبھی پیچھے نہیں ہو سکتا. مگر اے مسلمانوں, تم کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. کچھ لوگ جینے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں. لہذا ہم کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو صرف جینے کے لیے کھاتے ہیں. لہذا زمانے کو جینے کے لیے کھا کر کے یہ بتا دو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف زندگی ہماری اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیاوی کام کرتے رہے, بلکہ ہم زمانے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, جشن غوث اعظم, جشن غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا مسلمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. شہداء کرام, علماء ملت اسلامیہ, غلامی خیر کی کرنا مظفر خیر ممکن ہے, غلامی خیر کی کرنا مظفر خیر ممکن ہے. شہنشاہی ہم کریں گے غلام مصطفیٰ. حضرات, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ موضوع سے بالکل نہ ہٹوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں اس دنیا میں آپ تشریف لائے. 561 میں آپ کا وصال ہوا. آپ کا نام عبد القادر ہے, کنیت ابو محمد ہے, اور زمین میں آپ کا لقب محی الدین اور آسمانوں میں باز اشہر ہے. آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. والدہ کا نام حضرت فاطمہ امت الجبار ہے. آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہے, یعنی آپ نجیب الطرفین ہیں. باپ کی طرف سے بھی سید ہیں اور ماں کی طرف سے بھی سید ہیں. حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کے بارے میں اولیاء کرام بشارت دے رہے ہیں, اور جس دن آپ تشریف لے آئے آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خان میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اپنے صحابہ اور اولیاء کرام کے ساتھ میں, اور ارشاد فرمایا, اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سنو, تمہارے گھر میں جو شہزادہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ میرا بھی محبوب ہے, پروردگار کا بھی محبوب ہے, سبحان اللہ, پوری کائنات کا محبوب ہے. حضرات, اب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے. حضرات گرامی, یکم رمضان المبارک کو آپ کی پیدائش ہوئی. آج ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے سنگاڑا میں بھی ماشاءاللہ فصل بہت اچھی ہے. جدھر دیکھو بچے ہی بچے ہیں, بچے ہی بچے ہیں. اللہ ان فصل میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ رمضان المبارک ہے, اسے یہ نہیں پتا ہوتا یہ کہ شوال المکرم ہے, اسے یہ نہیں پتا ہوتا یہ کہ ذی قعدہ ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. ماں جب اسے دودھ پلاتی ہے بچہ پینا شروع کر دیتا ہے. اچھا بچہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ماں صبح کو دودھ پلا رہی ہے, یا ماں دوپہر میں دودھ پلا رہی ہے, یا ماں سحر پہر کو دودھ پلا رہی ہے. جب ماں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے تو بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. مگر یہ غوث اعظم کی شان ہے, آپ کو جب آپ ان کو دن میں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہے, کانا لا یوتیو صدیہ فی نہارا رمضان, یعنی میرا بیٹا عبد القادر رمضان المبارک میں دن میں دودھ نہیں پیتا تھا. سبحان اللہ. جنان کے اندر یہ مشہور ترین بات ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ رمضان المبارک میں دن میں دودھ نوش نہیں کرتا ہے.
अलगरज हजरात गिरामी, जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की होती है, आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब, आपकी कोई बहन नहीं है, सिर्फ आपके एक भाई हैं। बाप आपकी वालदा मोहतरमा यानी 78 साल की तकरीबन हो चुकी हैं जब आपने यानी इब्तदाई तालीम वही हासिल कर दी। अब आगे पढ़ने के लिए कोई और मदरसा वहां नहीं था। उस दौर का अगर मरकज दीन था, दीन का मरकज था, तो वो बगदाद की सरजमीन थी। आपने अपनी वालदा से कहा था, ए मेरी माँ, मैं पढ़ने के लिए दीन मुस्तफा को मजीद हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे इजाजत दे दो। मैं वाक़िया निगारी नहीं करना चाहता हूँ, मगर इसके जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपकी वालदा ने कहा था, ए मेरे बेटे, अगर तुम कोई और सवाल करते तो हो सकता था मैं रद्द कर देती, मगर तुमने इल्म दीन हासिल करने के लिए, मुस्तफा की तालीम दीन हासिल करने के लिए सवाल किया है, जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। मगर ए मेरे नाम, ये मेरी मुलाकात तुमसे आखिरी मुलाकात होगी, मुझसे ये सलाम और कलाम तुम्हारा आखिरी सलाम और कलाम होगा। ए बेटे, जब तुम बगदाद से लौट करके आओगे तो मैं तुम्हें इस सरजमीन पर नहीं मिलूंगी, मेरी जिंदगी इतनी वफा नहीं करेगी। तो बताने का मकसद ये है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मादर साथ बनी है, क्या जरूरत थी उन्हें पढ़ने की, क्या जरूरत थी उन्हें मदरसा जाने की, क्या जरूरत थी उन्हें 2 साल में अदब तय करने की उस्ताद के सामने। मगर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम फनक्कोसी चाहते हो, अगर तुम फाइजुल मराम होना चाहते हो, अगर तुम दुनिया के दिलों में अपनी ताकतों को फतो सफलत का सिक्का जमाना चाहते हो, तो जाहिल मत रहना। इसलिए जाहिल रह करके तो तुम अपने भाइयों के दिल की भी तस्दीक ना कर सकोगे, जाहिल रह करके तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो और जरा ये बताओ, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ सईदा माँ को छोड़ करके जा रहे हैं, दीन की तालीम हासिल करने